میرے بھائیوں، آج 15 اگست سن 2025 ہے اور آج کا دن یہ ایسا دن ہے کہ آج کے دن پورے ہندوستان کے اندر تمام کالجوں میں اور تمام اسکولوں میں اور تمام مدارس کے اندر اور پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہندوستان کے آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے علم کو، ہندوستان کے جھنڈے کو بلند کیا جاتا ہے، اور جو مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کردار ادا کیا ہے، ان کی تاریخوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا تو ان کی قربانیوں کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کی تاریخ کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، 400-500 سالہ تاریخ ہے کہ جب انگریز اس ہندوستان کے اندر آئے، تقریباً سن 1600 عیسوی کے اندر ہندوستان کے اندر انگریزوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں وہ اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ آئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں بزنس کریں، ہندوستان میں کاروبار کریں۔ تو برٹش سے وہ ہندوستان آئے، اور جو اس وقت کے موجودہ حکمران تھے، اس وقت ہندوستان میں تقریباً 90-95% مغلیہ حکومت تھی۔ پورے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کا راج تھا۔ ہر طرف جہاں بھی بادشاہ ہوتے، مغلیہ حکومت کے بادشاہ ہوتے، تو انہوں نے ان بادشاہوں سے اجازت طلب کری کہ ہمیں ہندوستان میں بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو شروع میں چونکہ بہت سی کمپنیاں، بہت سے ممالک کی کمپنیاں پہلے سے ہندوستان کے ساحلوں پر اپنی بزنس کر رہی تھی، اپنے کاروبار کر رہی تھی، تو شروع میں بادشاہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن وہ ان کے وفود، ان کے قافلے آتے رہے اور بادشاہوں کو تیار کرتے رہے، ایگری کرتے رہے اپنے خیالات سے، اپنے نظریات سے، اور اپنے کام کرنے کے طریقے سے وہ بادشاہوں کو تیار کرتے رہے۔ بالآخر بادشاہوں نے ان کو اجازت دینی شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کمپنی بنائی اور اس کمپنی کو گجرات کے اندر نافذ کیا۔ تو گجرات میں جب وہ کمپنی بنائی، اس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہ اس طرح کام کرتی تھی جیسے اس دور میں ٹرینڈنگ کام کرتا ہے، یعنی بہت سارے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پیسے کو جمع کرتے ہیں، کوئی ایک کاروبار کرتے ہیں، اور اس کاروبار سے جن لوگوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے ہیں وہ اس سے منافع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو برٹش کے بہترین پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے پیسے جمع کیے، اور پیسے جمع کرنے کے بعد ایک کمپنی بنائی، اور اس کمپنی سے انہوں نے منافع اسی کے مطابق حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ کمپنی شروع میں گجرات میں وہ آئی، اور دھیرے دھیرے وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اور دوسری جگہوں پر بھی وہ پہنچنے لگی۔ لیکن بہت سے بادشاہ ایسے تھے کہ جو سمجھ رہے تھے کہ دھیرے دھیرے یہ کمپنیاں ہندوستان پر وہ قابض ہونے والی ہے۔ ان میں سب سے پہلے بادشاہ سراج الدولہ، جو نواب سراج الدولہ تھے، بنگال کے نواب سراج الدولہ، وہ اس بات کو سمجھ گئے، اور ان سے بھی پہلے ان کے نانا وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ اور انگریز یہ چاہتا تھا، اس کی ایک خواہش تھی کہ اس کی کمپنی بنگال کے اندر ہو، کیونکہ پورے ہندوستان میں اس کی کمپنی ہو گئی تھی، بنگال کے اندر اس کی کمپنی نہیں تھی۔ اور بنگال اس وقت کی ایک ایسی ریاست تھی، ایک مضبوط ریاست تھی، ایک بہترین ریاست تھی، کیونکہ اس وقت اس کے اندر بہار بھی اسی میں شامل تھا، اڑیسہ بھی اسی کے اندر شامل تھا، اور آپ کا جھارکھنڈ بھی اسی کے اندر شامل تھا، اور جو بنگلہ دیش ایک ملک، جو الگ کنٹری ہے، وہ بھی اسی کے اندر شامل تھی۔ ایک بڑی ریاست اور ایک مضبوط ریاست وہ تھی۔ آج تو اس دور میں بنگال کو لوگ نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بنگال کی ایک اہمیت تھی، ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا۔ بنگالی ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے۔ تو انگریز بھی یہ چاہتا تھا کہ میری جو کمپنی ہے وہ کسی طرح بنگال کے اندر بھی قائم اور نافذ ہو جائے، تاکہ میں وہاں سے بہترین منافع حاصل کر سکوں۔ لیکن اس دور کے جو وہاں کے بادشاہ تھے، نواب سراج الدولہ اور ان کے نانا نے انگریزوں سے کئی جنگیں کی ہیں۔ وہ جو کئی جنگیں ہوئی ہیں ان کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ انہیں کے خاندان کے لوگوں نے، نواب سراج الدولہ کے خاندان اور رشتہ دار کے لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی،
ایک نام آتا ہے میر جعفر کا. میر جعفر نے ان کے ساتھ غداری کی اور ان کو شہید اور ان کو قتل کرا دیا. اس کے بعد انگریزوں کو اور زیادہ پاور ملی اور زیادہ تقویت ملی، تو انہوں نے جو مغلیہ حکومت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ان کے حکمرانوں میں انٹرفیئر شروع کر دیا. پہلے تو وہ کمپنیاں بناتے تھے اور کمپنیوں سے صرف منافع حاصل کرتے تھے اور انکم حاصل کرتے تھے، لیکن بنگال میں اپنی کمپنی بنانے کے بعد انہوں نے دیگر جو ان کے الگ الگ علاقوں میں کمپنیاں تھی، کمپنیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بادشاہوں کے اندر انٹرفیئر شروع کر دیا اور حکومتی نظام کے اندر دخل اندازی شروع کر دی. اب اس چیز کو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان کافی عرصے کا گیپ ہے. نواب سراج الدولہ وہ کافی پرانے بادشاہ ہیں اور ان کے بعد میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان رحمہ اللہ وہ بھی اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ بھی انگریزوں کے ساتھ جنگ شروع کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے رشتہ دار اور ان کے گھر گھرانے کے لوگ ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں. میر صادق ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور ان کو شہید کرا دیا جاتا ہے. اب تو انگریز اور زیادہ ان کے پر کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے پنجوں کو ہندوستان کے اندر اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں. اب وہ کلی طور پر حکمرانی کے اندر اپنا انٹرفیئر کرتے ہیں، اپنی دخل اندازی کرتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو یہ چل رہا تھا کہ وہ بادشاہ اپنے حساب سے بنا رہے تھے، یعنی بادشاہ تو ہندوستان ہی کا ہوتا تھا لیکن حکم جو چلتا تھا وہ انگریزوں کا چلتا تھا. لیکن ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے بعد وہ بادشاہ بھی اپنے انداز سے بنانے لگے، یعنی انگریز ہی بہت سے علاقوں میں بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. اب یہ ہوا جب یہ انہوں نے سسٹم پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیا اور جگہ جگہ انگریز حکومت کرنے لگے اور اسی طرح حکومت چلتی رہی، اور جو مغلیہ حکومت تھی، جو مغلیہ سلطنت تھی، وہ سمٹتی چلی گئی اور صرف دلی کے اندر باقی رہ گئی. اب اس چیز کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کے خلاف تحریریں اور تقریریں اور اپنے شاگردوں کے اندر یہ بیداری پیدا کرتے ہیں کہ جو انگریز ہیں یہ ہندوستان میں حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ ہندوستان پر قبضہ کر چکے ہیں، ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے، ان کے خلاف جد و جہد اور کوششیں کرنی چاہیے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پورے ہندوستان میں جو ان کے شاگرد موجود تھے، جو ان کے خلفاء اور ان کے ماننے والے موجود تھے، ان کے درمیان تحریریں چلاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک کیمپین کرتے ہیں اور ایک نظریات قائم کرتے ہیں. جس طریقے سے وہ حدیث کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور حدیث کے علوم کو ہندوستان کے اندر پھیلاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہندوستانیوں کے اندر ایک جذبہ پھیلاتے ہیں اور ایک جذبے کو پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے. لیکن وہ تو اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. ان کے خاندان کے ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ ان کا زمانہ آتا ہے اور وہ اپنے زمانے میں جب انگریزوں کے تسلط کو دیکھتے ہیں اور ان کے ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں انگریزوں کا راج چل رہا ہے اور انگریز بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ خلق خدا کی، یعنی جو مخلوق ہے اس کو تو اللہ رب العزت نے، اس کو تو گوڈ نے بنایا ہے، خلق خدا کی، اور جو ملک ہے وہ بادشاہ سلامت کا ہے، یعنی جو بادشاہ موجود ہے ہندوستان کے اندر وہ بادشاہ ہے، لیکن جو حکم ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے. خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا. جب وہ یہ اعلان نافذ کرتے ہیں تو دوسری طرف شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ملک ہندوستان اب دار الحکم، اب دار الحرب بن چکا ہے. یہ اس ملک میں ہمیں انگریزوں سے جہاد کرنا چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ ہم انگریزوں سے جہاد کریں اور اس ملک کو آزاد کریں. جب وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں تو انگریز سمجھتا ہے، اس فتوے کی اہمیت کو سمجھتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں سے فتووں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، لیکن فتووں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور فتووں سے فائدہ اور ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، انگریز یہ چیز سمجھ چکا تھا اور وہ اس فتوے کے رزلٹ کو سمجھ رہا تھا. لہذا اس نے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کو قید کرا دیا اور ان کے اس مدرسے کو، جس مدرسے میں انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، اس کو تالا ڈلوا دیا اور اس کو بند کروا دیا گیا.
بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں سے تو چنگاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اب ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان میں جو نمایاں کردار ہے، ان میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور دوسرے سید احمد شہید رحمہ اللہ، یہ دو افراد پورے ملک کے اندر گھومتے ہیں اور ایک تحریر اور ایک کیمپین شروع کرتے ہیں، پورے ملک کے اندر گھوم کر ملک کے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے، ہمیں انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ انگریز ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور ہمارے مذاہب کے اندر اور ہمارے حکومتی نظام کے اندر جو انٹرفیئر کر رہے ہیں، جو دخل اندازی کر رہے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں سے، انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا چاہیے۔ اور وہ تقریباً 10-12 سال کے اندر ایک منظم جماعت جو ہے وہ بناتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، اور کئی جنگیں وہ انگریزوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن بالآخر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ان شہداء کی جب ہم لسٹ دیکھتے ہیں، ان کے نام دیکھتے ہیں، تو ہمیں ملک بھر سے اس کے اندر موجود لوگ نظر آتے ہیں۔ اس میں بہار اور بنگال اور اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے لوگ بھی ہیں، اس میں مظفر نگر، میرٹھ اور سہارنپور اور شاملی کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، اس میں دلی اور گجرات کے لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ تو ان کی اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک بھر کے لوگ اس تنظیم کے اندر شامل ہوئے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ قائم کی، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے اور یہ جنگیں ان سے زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ساری جنگیں ہوئی ہیں یہ 1857 سے پہلے کی جنگیں ہیں۔ آج کل اسکول اور کالجوں کے اندر جو تاریخ بتائی جاتی ہے، جو تاریخ بچوں کو سکھائی جاتی ہے، جب کسی اسکول کے بچے سے ہم پوچھتے ہیں کہ جنگ آزادی کی تاریخ کب سے شروع ہوئی، اولاً تو بچے پڑھنے لکھنے میں شوق اور جذبہ نہیں رکھتے ہیں، وہ کوئی بتاتا ہے کہ 2 اکتوبر سے، جب گاندھی کی جو پیدائش کا دن ہے اس کو بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 26 جنوری سے۔ میرے بھائیوں، اور جو بچے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1857 میں ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنگیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 1803 سے شروع ہوئی اور 1815 میں، 1830 میں، 1831 میں، 1816 میں یہ جنگیں ہوئی ہیں جو صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اسکول والوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے اکابرین کی تاریخ بتائی جائے، انہیں ان کا کردار بتایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہندوستان میں ہماری کیا تاریخ ہے، ہم نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کتنی جد و جہد کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ فتویٰ دیا تھا تو ان کے جسم کے اوپر چھپکلیوں کا لیپ کیا گیا، یعنی ایک ٹیم کے اندر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ برس کے مریض ہو گئے، کوڑی ہو گئے، ان کی کھال سے خون نکلنے لگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانیاں تھیں، لیکن آج ہمارے بچوں کو ان کی قربانیاں معلوم نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور جب شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ وہ بھی شہید ہو گئے اور شاہ احمد شہید رحم اللہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کی تحریروں کو پڑھتے تھے اور ان کی کتابوں کو پڑھتے تھے، جو ان سے متاثر تھے، ان میں جو ممتاز نام آتے ہیں، جو ان میں بہترین اور اعلیٰ قسم کے نام آتے ہیں، وہ ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اسی طریقے احمد گنگوہی، اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ شہید رحمہ اللہ۔ یہ ممتاز نام ہے، یہ ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں اور جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور بہت سی جنگیں کرتے ہیں، شاملی کے میدان کے اندر جنگ کرتے ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ انگریزوں سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ شہید ہو رہی ہے، علماء کی تعداد شہید ہو رہی ہے، میرے بھائیوں تقریباً 33,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں خاص طور سے وہ تھے جن کے چہروں پر داڑھی تھی، جن کے سروں پر ٹوپی ہوا کرتی تھی، جن کا لباس اسلامی ہوا کرتا تھا، اور کئی ہزار تو اس میں علماء تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے، اور فقہ اکرام کی جماعت تھی اور حفاظ اکرام کی جماعت تھی، اور وہ لوگ تھے جو دین سے منہمک تھے، جو دین سے وابستہ تھے، جو دین سے جڑے ہوئے تھے، جن کا حلیہ اسلامک تھا، خاص طور سے ان لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جامع مسجد سے لے کر لال قلعے تک
جتنے بھی درخت تھے ان درختوں پر علماء اور مسلمانوں میں جو دین سے شوق رکھنے والے لوگ تھے ان کی لاشوں کو ان درختوں پر لٹکا دیا گیا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی قربانیاں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے علماء کی جماعت شہید ہو رہی ہے، مسلمان سمجھداروں کی جماعت شہید ہو رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ جو مدارس ہے ان کو تالا لگایا جا رہا ہے، جو دارالحکومت ہے جو دہلی ہے، اس میں جو ادارے ہیں، جو اس میں انسٹیٹیوٹ ہے، جو اس میں کالج ہے مسلمانی، جو اس میں اسکول ہے، جو مدارس ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جنگلوں میں جا کر دیوبند کے اندر دارالعلوم کو انہوں نے قائم کیا۔ سن 1866 کے اندر ایک چھوٹے سا ادارہ انہوں نے قائم کیا، اس کے اندر دو چیزیں خاص طور سے اس کے اندر جو ہے انہوں نے قائم کی۔ ایک یہ جو حدیثوں کا علم ہے، جو قرآن کا علم ہے، بچوں کو یہ دیا جائے، جو دینی علوم ہے، جو دینی علم ہے وہ بچوں کے اندر ڈالا جائے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بچوں کے اندر اور اس میں پڑھنے والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ کس طریقے سے ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ اور یہ ہوا۔ اس ادارے کے جو سب سے پہلے شاگرد تھے، جس کو دنیا شیخ الہند رحم اللہ کہتی ہے، ان کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ان کے دور میں انہوں نے بہت سی جنگیں کی ہے اور بہت سی تحریریں انہوں نے چلائی ہے۔ جو ان کی سب سے مشہور تحریر ہے وہ ہے تحریر ریشمی رومال، جس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کا مقصد کیا تھا۔ اس ریشمی رومال کی جو تحریر تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں تو ہم کوئی ایسی ریاست قائم نہیں کر سکتے ہیں جو انگریزوں کے خلاف قائم کرے، ایسی حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت تو پورے ملک میں انگریزوں کی آ چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہندوستان سے باہر ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جو ہندوستان کو لیڈ کرے، جو ہندوستان کی جو حکومت ہے، جو نظام ہے، وہ ہندوستان کے باہر سے چلے۔ انہوں نے یہ تحریر چلائی اور افغانستان کے اندر انہوں نے اپنے ایک شاگرد عبید اللہ سندھی رحم اللہ کو بھیجا، اور اس ریاست کا انہوں نے جو سربراہ بنایا اس میں ایک ہندو کو بنایا۔ اب آپ دیکھو، اس سے اندازہ لگائیے ان کی قربانیاں اور ان کے نظریات۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے ان کا قتل عام ہو رہا ہے تو انہوں نے ہندوؤں کو بھی ساتھ میں لیا، اپنے برادران وطن کو بھی ساتھ میں لیا، اور جو اس کا سربراہ جو بنایا، جو لیڈر بنایا، وہ ایک ہندو کو بنایا، اور یہ بنایا کہ جب یہ ریاست قائم ہوگی، یہ حکومت قائم ہوگی، اور ہندوستان کا جو راجہ ہوگا وہ ایک ہندو ہوگا۔ اس طریقے سے اور وہ خود یہ تحریر جاری کرتے رہے اور پورے ملک کے اندر انہوں نے یہ تحریریں قائم کی اور تحریریں بھیجتے، اور ان ممالک کے اندر تحریریں بھیجتے جو برٹش کے خلاف تھے، جو برٹش کے خلاف جو ممالک موجود تھے اس زمانے میں، ان کے خلاف ان کے پاس وہ تحریریں بھیجتے، اور ان کا یہ مشن تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایک ریاست قائم کر رہے ہیں جو انگریزوں کے خلاف ریاست ہوگی، اور آپ ہماری اس میں سپورٹ کریں، ہماری مدد کریں۔ تو میرے بھائیو، اس طرح ان کی یہ تحریر تھی۔ اس تحریر کا نام تھا ریشمی رومال۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ ہم ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک حکومت قائم کریں، اور وہ جو تحریم کا نظام جو چلتا تھا وہ چلتا تھا افغانستان سے اندر، اور وہ خود بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے اندر۔ لیکن جب انگریزوں کو اس چیز کی معلومات ہوئی، اور 1 سال تک تو یہ نظام چلتا رہا، لیکن جب انگریز کو معلوم ہوا اور اسے پتا چلا کہ یہ تحریر چل رہی ہے اور یہ تحریر ہمارے خلاف ایک بہترین تحریر ہے اور بہترین تحریک ہے، اور یہ ایک ایسی تحریک ہے جو ہماری ریاست کو، ہمارے نظام کو، ہماری حکومت کو ہلا کر رکھ دے گی اور ہمارا تختہ پلٹ کر دے گی، تو انہوں نے شیخ الہند رحم اللہ کو قید کیا اور ان کو مالٹا کی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس جیل میں ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ان کے خاص شاگرد عبید اللہ سندھی رحم اللہ تعالی اور مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ تعالی وہ موجود تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی، اور اگر ان کے شاگرد ان کو کوئی تکلیف کے اپوزٹ، ان کو کوئی آرام دینے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے کہ جس سے شیخ الہند رحم اللہ کو آسانیاں پہنچے، تو ان کے شاگردوں کو تکلیفوں کے اندر ڈالا جاتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے شیخ الہند رحم اللہ کو کوئی آسانی پہنچے۔
تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو 3 دن تک ایک ایسے کمرے کے اندر بند کیا گیا کہ جو کمرہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہر طرف کیل موجود تھی اور وہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا، اور اس کمرے میں اس کی چھت پر ایک سوراخ تھا جس سوراخ سے روشنی پہنچتی، اور روشنی بھی اس وقت پہنچتی کہ جب سورج اس کی سمت میں پہنچتا، اور اس سوراخ کے اوپر جب اس سورج کی کرنیں پڑتی تو اس سوراخ کے اندر سے کچھ روشنی آتی۔ ایسے کمرے کے اندر حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو بند کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ قربانیاں ہیں علماء دیوبند کی، آپ کے اکابرین کی، آپ کے بزرگوں کی۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان کی تاریخ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اسکول اور کالجوں کے اندر تو ان کی تاریخ کو بتایا نہیں جاتا، لیکن آج کل مدارس کے اندر بھی ان کی تاریخ کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسکول اور کالجوں کے اندر جب یہ دن آتے ہیں، 15 اگست آتا ہے یا 26 جنوری آتی ہے، تو تاریخ بتانے کے بجائے ان کو کیا کرتے ہیں، وہ اسکول اور کالج کی بچیوں کو مختلف گانوں پر ڈانس کراتے ہیں، اور جو بچیاں ہیں ان کو رنگ برنگ کے کپڑے پہنا کر اور اسٹیج پر ان کو عوام کے سامنے ان سے ڈانس کرایا جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی بچیاں بھی اسٹیج پر ڈانس کرتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس کے اندر حیا سیکھی جاتی ہے، جس عمر میں بہترین تعلیم سیکھی جاتی ہے، اس عمر میں جب ناچ اور گانا سیکھا جائے گا، اس عمر میں جب بے حیائی کی چیزیں سیکھی جائے گی، تو ان کے اندر کردار کیسے آئے گا، ان کے اندر دینی بیداری کیسے آئے گی، ان کے اندر دینی فکر کیسے آئے گی۔ میرے بھائیوں، ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، ناچ گانا اور ڈانس یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو ان کی طرف سے جواب آتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ناچ اور گانے سے ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ٹیلنٹ آتا ہے، اور ان کے اندر قابلیت اور صلاحیت آتی ہے، اور انہیں موقع ملتا ہے ایسے اسٹیج پر کام کرنے کا، اور فلم انڈسٹری کے اندر کام کرنے کا، اور فلموں کے اندر کام کرنے کا انہیں موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ ہو چکی ہے مسلمانوں کی، اور یہ تو اسکولوں کی بات ہے۔ آج کل تو بعض مدارس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب 15 اگست آتا ہے یا 26 جنوری آتی ہے، تو بعض مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بچیوں سے ان کے جسموں کو حرکت کرائی جاتی ہے۔ جس طرح ڈانس میں بچیاں حرکت کرتی ہیں، اپنے جسموں کو ہلاتی ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانے چلتے رہتے ہیں، اور ان گانوں کے سامنے وہ بچیاں ڈانس کرتی رہتی ہیں، تو بعض مدارس کے اندر بھی یہ ہونے لگا ہے کہ چھوٹی بچیاں وہ ناچ رہی ہیں اور گانوں پر ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ بڑے ہی فکر کی بات ہے۔ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ان بچوں کو کچھ آرٹیکلز لکھ کے دیے جائے، کچھ مضامین لکھ کے دیے جائے، ان کو ہندوستان کی تاریخ کے کچھ مکالمات دیے جائیں، تاکہ ان کی چلے کہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ کیا ہے، اور انہیں بولنے کا سلیقہ آئے، انہیں اسٹیج پر بات کرنے کا ہنر اور سلیقہ آئے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ناچ ان کو نچایا جا رہا ہے، گانے پر ان کو نچایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اس کے اندر سدھار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی